الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے گزرتا چلا جا رہا ہے. تقریباً ہمارے پاس 5-6 دن باقی رہ گئے. چونکہ آج رمضان کی 25ویں رات طاق رات آ رہی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ تم شب قدر رکھو کہ جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا کیا مطلب؟ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے تقریباً. اب انسان کی زندگی اوسطاً 60 سے 70 سال ہوتی ہے. اب 83 سال کی عبادت یعنی گویا کہ اس نے پوری زندگی عبادت کی. اتنا بڑا ثواب صرف ایک رات میں ہمیں مل رہا ہے، صرف ایک رات کی عبادت سے. تو ہم اس رات کی قدر کر لیں. ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات فضیلت والی، جو اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتیں یعنی ایک ہی سنکھیا میں جو طاقیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں یہ شب قدر کا ہونا زیادہ احتمال ہے. اس لیے ان راتوں کی ہم قدر کر لیں. اور یہ آنے والی جو رات ہیں وہ طاق رات بھی ہیں، ایک ہی سنکھیا کی رات بھی ہے، 25ویں رات. اور دوسری فضیلت ساتھ میں یہ ہے کہ جمعہ کی رات بھی پڑ رہی ہے. اس لیے ہم قدر کر لیں، اور ہم جو راتوں کو سونے کا معمول ہے تھوڑا کم کر دیں، دین میں اس کا پورا کر لیں، نیند کو ہم دین میں پورا کر لیں، اور رات کو جو ہے وہ عبادت میں لگائیں. جتنا ہو سکے اتنا عبادت میں لگائیں. اگر نہیں بن پاتا ہم سے، جتنا ہو سکے اتنی تلاوت کر لی، باقی وقت میں سو جائے. ادھر ادھر فضولیات میں وقت کو ضائع کرنا، یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں یا بازاروں کے چکر میں وقت کو ضائع کرنا، ان فضیلت والی راتوں کی بے قدری ہے. جس طرح اس راتوں میں ثواب کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی نے گناہ کیا تو اس سے پکڑ بھی زیادہ سخت آ سکتی ہے. اس لیے ان راتوں کو ہم قدر کرنے کی کوشش کریں. ایسے جمعہ کی رات بھی آ رہی. دوسری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں میں خاص مشہور ہو چکا ہے جمعۃ الوداع کے نام سے. رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے مناتے ہیں. جیسے خاص طور سے عید منایا جاتی ہے، اسی طرح سے گویا کہ اس دن کو بھی خاص بہت اہمیت دی جاتی ہے. اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ صرف ہمارا ایک رواج، اور خصوصاً وہ بھی بر صغیر اور بر صغیر میں بھی ہند و پاک میں یہ خاص رواج بن گیا ہے کہ آخری جو جمعہ رمضان کا ہوتا ہے اس کو بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے. بعض مساجد میں بیانات کا اہتمام ہوتے ہیں، اور جمعہ کے بعد مستقل دعائیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے پروگرام وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رمضان کا ہر دن ہمارے لیے قیمتی ہے، رمضان کا ہر دن ہمارے لیے قیمتی ہے. اور جمعہ ویسے بھی فضیلت والا دن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخری جمعہ ہے تو بہت بڑی فضیلت والا ہے، اس لیے بہت خاص اہتمام سے گویا کہ عید ہو اس طرح سے منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ اپنے طور پر، انفرادی طور پر عبادات کا خاص اہتمام کرے. جمعہ کی رات ہے، درود شریف کا بھی اہتمام کرے کہ جمعہ کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں امت کے درود کو، سلام کو پہنچایا جاتا ہے. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہوگی
کہ ہمارا نام لے کر حضور کے دربار میں سلام پہنچایا جائے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جمعہ کا جو دن ہے، وہ فضیلت والا دن جو ہے، وہ جمعرات کو مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی جمعہ کی رات جہاں سے شروع ہوتی ہے، جمعرات کا دن ختم ہوا اور مغرب ہوئی، اسی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور جمعہ کی مغرب تک یہ فضیلت والا دن رہتا ہے۔ اس لیے اس فضیلت والے دن کی ہم قدر کریں، جمعرات کی مغرب سے ہی ہم درود شریف کا اہتمام کریں، اور ہمارے درمیان میں تنافس ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے، تو بعض لوگوں نے کم از کم تعداد اس کی 300 لکھی ہے، کہ جس نے کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھا، گویا کہ اس نے دن میں کثرت سے درود شریف پڑھا۔ تو یہ 300 تو بہت کم تعداد ہے، اور سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں درود بھی ہیں اور سلام بھی ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بہت سارے درود شریف کے صیغے یہ کتابوں میں احادیث میں وارد ہیں، لیکن ہم کو دوسرے صیغے یاد نہیں ہیں، کم از کم اتنا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، ہم چلتے پھرتے، اب تو یہ ڈیجیٹل تسبیح آ گئی، یہ نمبر والی تسبیح آ گئی، اب ہاتھ میں پہنی ہوئے کوئی اپنا کام بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، اپنا کام بھی نمٹا سکتے ہیں، دکان پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح بھی چلا سکتے ہیں۔ اور بغیر تسبیح کے ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ گن گن کر نام لیا جائے، بغیر گنے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح جو ہے وہ مذکرہ ہے، یاد دلانے والی، اسی وجہ سے تسبیح کو عربی میں مذکرہ کہتے ہیں، مذکرہ یعنی یاد دلانے والی۔ اب ہم تھوڑی دیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اب دوسرے کچھ کاموں میں لگے، کسی سے بات چیت میں لگے اور بھول گئے، اب بھول گئے کہ گھنٹوں کے گھنٹوں غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پہنی ہوئی ہوگی، تو تھوڑی دیر میں فوراً تسبیح دیکھ کر یاد آئے گا کہ ہاں مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کے لیے بہت قربانیاں دی، تو ہم کم از کم اتنی قربانی تو دیں کہ درود شریف پڑھ لیں، اتنی قربانی تو ہم کم از کم دے دیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والے، عشق کرنے والے، محبت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں بھی پڑھتے ہیں۔ مدرسے میں طلباء کے درمیان بہت سی مرتبہ تنافس رکھتے ہیں، مسابقہ رکھتے ہیں کہ بھائی جو جمعہ کا دن ہے، کل جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب طالب علم کو یہ نہیں ہوتا کہ میں انعام کے لیے پڑھوں، لیکن یہ انعام کے بہانے سے اس کی زندگی میں یہ عادت ڈالنی مراد ہوتی ہے کہ وہ ہر جمعہ کو اس طرح انعام کے بہانے سے پڑھے گا، تو پھر اس کی زندگی میں عادت بن جائے گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ایک عادت بن جائے گی، تو وہ اس کی زندگی میں چیز آ جائے گی، اس لیے مراد ہوتا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ کارگزاری لیتے ہیں، تو بہت سے طلباء وہ ہوتے ہیں جو 1-1 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر آتے ہیں، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، یہ 24 گھنٹے کے اندر بہت سے طلباء وہ ہوتے ہیں، کوئی 50,000، کوئی 60,000، 1 لاکھ تک کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1 لاکھ تک کر پڑھ کے آتے ہیں۔ یہ بہت آسان سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوئی بھی کاموں میں لگے ہوئے اپنے زبان کو جاری رکھیں۔ تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ جمعہ کی رات بھی آ رہی ہے اور تاخیرات بھی ہیں، اور رمضان کے ایسے بھی ہمارے پاس بہت گنے چنے دن بچے ہیں، تو ہم اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ عبادت نہیں ہو سکتے تو پھر سو جائیں، یا تو ہم نیک کاموں کا مذاکرہ، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، یہی عبادت نہیں، یا تسبیح پڑھنا نہیں، بلکہ ہر دینی کام عبادت ہے، ہر دینی کام عبادت ہے۔ اب ہم کو اکیلے بیٹھ کر پڑھنے میں سستی آتی ہے، 2-4 کی جوڑی بنا لیں۔ قرآن پڑھنے کو ہم کو قرآن پڑھ کر تھک گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ لیا، اکتا گئے، اب دینی مذاکرہ کر لیں کہ بھائی اپنے دوست ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ سورت سناتا ہوں، تو مجھے یہ سورت سنا، میں تجھ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں، کوئی دینی باتیں کرے۔ دینی باتیں کرنا یہ بھی عبادت ہی ہے کہ بھائی آپ حافظ صاحب ہیں، آپ مولانا ہیں، کچھ 2-4 حدیث سنا دو، چلو کچھ 2-4 قرآن کی آیت سنا دو، یا ہم پڑھ نہیں سکتے، چلو لیٹے قرآن سنیں۔ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، موبائل میں قرآن چالو کر دیا اور سنیں، بیان سنیں، یہ سب عبادت ہے۔ موبائل میں بیان سننا یا تلاوت سننا، لیکن موبائل سے اس لیے اعتراض کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ موبائل بہت سی مرتبہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کی ابتدا تو یہ ہوتی ہے کہ چلو تلاوت سنتے ہیں، ابتدا تو یہاں سے ہوتی ہے، لیکن ایک تلاوت سنی، 2-4-5 منٹ سنا، اور پھر وہاں سے بہک جاتے ہیں اور شیطان بہکا دیتے ہیں اور دوسری چیزوں میں، واہیات میں چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر کے ویڈیو میں یا واہیات میں، بیکار کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش تو یہ کریں کہ ہم اپنا خود سے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔
اور اگر ہو سکے تو مسجد میں وقت گزارے نفل اعتکاف کی نیت سے کہ بھائی عشاء کے بعد عشاء میں آ گئے یا عشاء کے بعد کھانا کھا کر فارغ ہو کر آ گئے کہ آج کی رات مسجد میں گزاریں گے، اور جب مسجد میں داخل ہو تو نفل اعتکاف کی نیت کر لے۔ نیت کوئی عربی میں کرنا ضروری نہیں، بس ایسے ہی داخل ہو یوں کر لے کہ اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں وہاں تک میرا اعتکاف ہے، یہ ہو گئی ہے۔ کوئی عربی جملے یاد ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے کوئی حرج نہیں۔ اور مسجد میں آ گئے، جتنا ہو سکے اتنا تلاوت کی، تسبیحات، تہجد پڑھ لی، دعا کی، اور اس وقت دعا کی بہت ضرورت ہے۔ امت میں رونے والے بہت ختم ہو گئے، اب امت کا درد رکھنے والے لوگ بہت کم ہو گئے۔ اس طرح کی تلاوت کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے یہ تو ابھی کچھ نہ کچھ مقدار میں باقی ہیں، لیکن امت کے لیے رونے والے، تڑپنے والے بہت کم ہو گئے۔ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اور خصوصاً اپنے ملک کے لیے جو حالات بدل رہے ہیں اس کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر ممالک میں جہاں کہیں حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اور بس عبادت سے ہم کر لیے، ہم نے تھک گئے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، سو جائے، مسجد میں ہی سو جائے، ایک رات اللہ کے نام پر مسجد میں ہی سو جائے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں سونا یہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن اعتکاف کی نیت سے مسجد میں سو جائے، 1-2 گھنٹہ آرام کر لیا، پھر واپس اٹھ گئے، نشاط ہو گئے، ایسے اب چستی آ گئی، واپس اٹھ گئے، تھوڑی دیر پڑھ لیا، اب تھکن محسوس ہوئی، واپس سو گئے۔ اس طرح سے اب 2-4-5 راتیں بچی ہیں، تو ہم کم از کم ان 2-4-5 راتوں کو ہم وصول کرنے کی کوشش کریں اور عبادت میں لگائیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے خاص روٹین پر چلتے رہتے ہیں۔ اب گھر کا جو مرد ہے وہ تو مسجد میں آتا ہے، کبھی بیان میں بیٹھتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھتا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ دینی مزاج بنتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں مسجد میں وقت لگا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کی مستورات جو ہیں وہ بس گھر کے کاموں میں ہی 24 گھنٹہ لگی رہتی ہیں۔ یہ کام بھی اگر شوہر کی خدمت کی نیت سے یا اپنی ذمہ داری سمجھ کر وہ کام کرتی ہیں تو یقیناً وہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے، اور اس میں نیک کام کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے، تو ان کو تلقین دے کہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے کچھ نہ کچھ وقت عبادت میں لگائے، ذکر و تلاوت میں لگائے، اس کے ذریعے سے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ بہت سو کو یہ شکایت ہوتی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، ایک اچھا نہیں ہوگا دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، ابھی ایک کا علاج نہیں ہوا کہ دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہی شیطانی اثرات ہوتے ہیں، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی ٹینشن، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اور آج کل سب سے بڑی بیماری تو ہر ایک اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ہر ایک کوئی نہ کوئی اپنی اپنی پریشانیوں میں، بہت سارے دکھ درد وہ ہیں جو کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اور اپنے آپ میں سہ بھی نہیں سکتے، بہت ساری ایسی تکلیفیں۔ تو کم از کم ہم اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ سب پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں، اور یہ ماحول بنے گا اپنے گھر کی مستورات سے۔ گھر کی مستورات اگر ذکر و تلاوت کرنے والی بن گئی تو اس کو دیکھ کر بچوں میں بھی رنگ آئے گا۔ بچے جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں۔ بچے ہم نے دیکھا ہوگا، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جس گھر میں نماز پڑھنے کا رواج ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بہانے پورے سو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھ کر یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ بچے نے، ہم نے تو سکھایا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز کہاں سے آئی؟ اپنی ماں کو دیکھ کر، جیسے ماں کرے گی ایسے بچے کریں گے۔ بہت سارے معصوم سے بچے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، ابھی عمر کے بہت کچے ہیں، اس کے باوجود اتنی خطرناک منہ سے گالیاں بولتے ہیں، جبکہ وہ گالی تلفظ کرتا ہے، اس کو اس گالی کا مطلب معلوم نہیں ہوتا، وہ کیا بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کہاں سے سیکھ کر آئے؟ جبکہ ابھی اسکول بھی نہیں جا رہا، ابھی وہ نرسری بھی نہیں جا رہا، ابھی مکتب بھی نہیں جا رہا، پھر بھی اس کو گالی زبان میں کہاں سے آئی؟ اپنے گھر میں سے۔ جبکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے فکر مند ہوتے ہیں، بزرگوں سے ملاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ جب ہم دعائیں کرواتے ہیں، اتنی فکر رکھتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول ہم نے ایسا تیار کر رکھا ہے کہ بچہ خود بخود بگڑ رہا ہے، بچہ خود بخود بگڑ رہا ہے۔
ہم خود اپنے آپ سے گناہوں کے عادی ہیں، تو کم از کم اتنا تو کرے کہ بچوں کے سامنے احتیاط کرے، بچوں کے سامنے کوئی گناہ نہ کرے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باپ موبائل لے کر بیٹھا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، گھنٹے گھنٹے ٹی وی دیکھ رہا ہے، اب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ مسجد میں جاؤ، نماز کے لیے جاؤ۔ بچہ کیا اثر لے گا؟ کیسے بچہ اثر لے گا جب یہ چیز ہمارے اندر نہیں؟ کم از کم ہم ان مسجدوں میں نہیں جاتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، تو کم از کم بچوں کے سامنے اتنی بے حیائی تو نہ کریں۔ کم از کم ہم یہ کریں کہ ہم گھر سے باہر نکل جائیں، بچوں کو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، ہم خود اپنے باہر نکل جائیں۔ اس لیے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پریشانیاں مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارا دین سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، انشاءاللہ کم از کم ہم صرف فرائض پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو بہت گھنٹے گھنٹے آپ تہجد پڑھو، لمبی چوڑی عبادتیں کرو، نہیں، اب سے نہیں ہو سکتا۔ کم از کم فرائض پر ہم آ جائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، ہماری زبان ٹھیک ہو جائے، لوگوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک ہو جائے اور معاشرت ٹھیک ہو جائے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو بنیادی چیزیں، کم از کم اپنے گھر میں یہ تو چیزیں کر لیں۔ اور رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے کرنے کے لیے بہت آسان ہے، باقی مہینوں میں اس کو کرنے کے لیے مجاہدہ پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہی چیزوں کی عادت اگر ہم رمضان میں ڈالتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رمضان میں ایک عبادت کرنے کا خاص ماحول ہوتا ہے اور ایک ہمارا خاص جذبہ بنتا ہے، اور اس ماحول میں کر لینا آسان ہوتا ہے۔ ابھی ہم عادت ڈال دیں گے، رمضان کے بعد بھی عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے کوشش کرے گھر کا ماحول ٹھیک کرے، گھر کی مستورات، زور زبردستی والا معاملہ نہیں، حاکمانہ تسلط نہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم آفس میں بیٹھتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں تو گاہکوں کے ساتھ، اپنے ملنے جاننے والوں کے ساتھ بہت میٹھی زبان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہی گھر میں آتے ہیں تو حاکمانہ انداز سے ڈانٹ ڈپٹ اور بس ہر وقت ایک غصہ سوار رہتا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور جس کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے غصے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے اوپر سوار رہتا ہے، یہ ہمارا غصہ دکھاتا ہے، یہ سامنے والا متنفر ہو جاتا ہے، پھر جو بات مانتے ہوتے وہ بھی ماننا چھوڑ دیتے ہیں، تو گھر کا ماحول ٹھیک ہونے کی بجائے سامنے بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بیوی بچوں کو محبت کے ساتھ سمجھائے کہ بھائی رمضان کی مبارک راتیں ہیں، ہو سکے عبادت کر لیں، آدھ پارہ ایک پارہ جتنا ہو سکے ہم تلاوت کر لیں، 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اب اس چیزوں سے فارغ ہو گئے، آرام کا تقاضا ہے، آرام کر لیں، ہم وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں کو تلقین دیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر کھڑے ہو گئے تو ضرور گھر میں خوشیاں آئیں گی، ضرور گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ میں اسی لیے آج کے لیے ایک آیت انتخاب کر کے آیا تھا، آیت مدائنہ، جس کے اندر قرض کے تعلق سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں سے قرضہ لے، کسی کا پیسہ لیا تو کیسے لوٹائے، لے تو کس طرح سے لے، یہ چیزوں کی تعلیم دی گئی۔ یہ انتخاب کرنے کا خاص مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ذکر و تلاوت کرنا، مسجد میں وقت لگانا یہ عبادت ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا پیسہ لے رکھا ہے، سال ہر سال گزر گئے، دینے کا نام نہیں، اور اگر سامنے والا کبھی فون بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں تو کہ کھا تھوڑی جانے والا ہوں، میں تیرا پیسے لے کر کچھ بھاگ تھوڑی جانے والا ہوں، یہ کیا بار بار فون کرتا ہے، سامنے ہم ڈانٹتے ہیں۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیزیں، یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے، اور ان چیزوں کی تعلیم بھی قرآن میں آئی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ عموماً ہم بیانات میں وغیرہ نماز کے، یہ روزے کے مسائل وغیرہ یہ چیزیں سیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بس یہ چیزیں عبادت ہے۔ نہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھائی حرام مال کھا لیا، سود کھا لیا، یہ گناہ ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا چھین کر کھا لینا، یا کسی کا پیسہ لے رکھا ہے، کسی کا دل دکھانا، یہ سب گناہوں میں داخل ہے، اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، اگر کسی کو پوچھا جائے کہ بھائی تکلیف دینا کس کو کہتے ہیں، تو کہیں گے بھائی کسی کو تھپڑ مار دی تو یہ تکلیف دینا، کسی کو تماچا لگا دیا تو یہ تکلیف دینا۔ نہیں، یہی تکلیف دینا نہیں، یہ تو تکلیف دینا ہے، اس کو ہم تکلیف دینا سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تکلیف دینا ہے لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔
مثال کے طور پر ہم مسجد سے باہر نکلے اور بہت ساروں کے جوتے چپل رکھے ہوئے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نیچے پیر رکھیں گے تو ہمارا پیر گندا ہو جائے گا، تو ہم کسی کے چپل پر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں۔ اب کسی کے چپل پر اپنا پیر رکھنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ہمارے پیر آلودہ ہیں، خراب ہیں، اس کی چپل خراب ہو جاتی ہے، یا اگر خراب نہیں ہے تب بھی چپل کے اوپر پیر رکھنے کی وجہ سے چپل دب جاتی ہے اور اس کی جو 1 سال چلنے چاہیے تھی وہ 5 مہینے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بہت سارے نفیس تفیر، اگر کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، تب بھی بہت سے طبیعت کے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چیز دوسرے کو دینا پسند نہیں کرتے، بھائی اس کی مرضی، اس کا مال ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ آپ نے اس کو اوپر اس کی چپل پر پیر رکھا ہے تو اس کا نفس یہ گڑگڑائے گا کہ یہ کمبخت نے میرا چپل کو خراب کیا، حالانکہ خراب نہیں ہوا، پھر بھی اس کا دل دکھے گا۔ ہم کیوں کسی کے دل دکھانے کا ذریعہ بنے؟ ہم کیوں اس طرح؟ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ تکلیف دینا ہے۔ اب ٹوائلٹ میں گئے، اب بہت سارے مسجد کے ٹوائلٹ ہے یا اس کے علاوہ بہت سارے اپنے گھر کا بھی ٹوائلٹ ہے سمجھو، لیکن گھر کے ٹوائلٹ میں تو کوئی اس طرح کی بے احتیاطی نہیں کرتا، عموماً مسجد کے ٹوائلٹ ہی خراب کرتے ہیں۔ اب مسجد کے ٹوائلٹ میں گئے، پان ماوا کھا کر وہیں پر تھوک دیا، یا بیڑی پی کر وہیں پر اس چیزوں کو پھینک دیا، اس کے بعد آنے والے کو کراہت ہوتی ہے دیکھ کر۔ بہت سارے پان ماوے کے عادی نہیں ہوتے، اور عادی ہے تب بھی کسی کا تھکا ہوا دیکھ کر دل میں کراہت محسوس ہوتی ہے، ناپسندگی محسوس ہوتی ہے۔ اب کسی کا دل دکھانے کا ذریعہ ہم بنے، ہم کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو بہت ذکر اذکار کی 3 تسبیحات کی بہت پابندی کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف سے ہم کسی کا دل توڑتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بھی تکلیف دینا ہے۔ بہت سی مرتبہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور صحیح سے پانی نہیں بہاتے، اور صحیح سے پانی نہیں بہا، بعد میں آنے والے کو کراہت محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی کسی کو تکلیف دینا ہے۔ مسجد کے عموماً مسجد کے بیت الخلاء دیکھے جاتے ہیں تو ماوا کھا کر تھکا جاتا ہے، جبکہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے گھر میں جانا ہوا، کسی کے وہاں مہمان بنے، کسی کے وہاں جانا، لیکن کسی کے گھر میں یہ چیز تو نہیں دیکھی گئی کہ اس کی دیوار خراب ہو، ماوا کھا کر تھکا ہو۔ جب ہم گھر کے ٹوائلٹ کو اتنے احتیاط سے رکھتے ہیں، اس کو خراب نہیں کرتے، تو مسجد کے ٹوائلٹ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں؟ اگر کسی کو کراہت نہیں ہوتی، اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تب بھی مسجد کے ٹوائلٹ ہیں، وقف ٹوائلٹ، ہم اس کو کیوں خراب کریں؟ مسجد کی دیواروں کو کیوں خراب کریں؟ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اخلاق میں، معاملات میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ تو بس کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ رمضان کے آخری دن بچے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر لیں کہ گناہوں کی عادت چھڑا دیں اور نیک کاموں میں اپنی زندگی کو لگا دیں۔ یہ عادت ڈالنے کے لیے بس 4-5 دن ہمارے لیے بچے ہیں، اور یہ بہت دین کو ہم قیمتی سمجھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چلا جائے اور مغفرت نہیں کی تو گویا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لے، معافی تلافی کر لے۔ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ گناہ کرواتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل فارغ ہو جائیں، نہیں، نفس کا تو یہ گناہ کروائے گا۔ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیاں کر کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسرے راستے سے اللہ کا قرب دے دیتا ہے۔ کون سا راستہ؟ کہ وہ گناہ کر کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہونے کے بعد اس کے دل میں ندامت اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے ٹھیک نہیں کی، یہ کام میں نے غلط کیا۔ یہ افسوس ہونا وہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ افسوس پر بھی معافی ہوتی ہے۔ اور پھر سچے دل سے دل میں توبہ کرے، یا اللہ آئندہ سے اب نہیں کروں، میں توبہ کرتا ہوں، یہ اس گناہ کو معاف کر دے، پھر آئندہ واپس ہو جاتا ہے۔ انسان کو جوش آتا ہے، کبھی شہوات جوش مارتی ہے، کبھی نفس جوش مارتا ہے، واپس گناہ ہو جاتا ہے، واپس گناہ ہو گیا، واپس یا اللہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے نہیں کروں گا، واپس توبہ ٹوٹ گئی، واپس گناہ ہو گیا، واپس توبہ، واپس توبہ ٹوٹ گئی، واپس توبہ، یہ لگاتار ایک مرتبہ توبہ کر لینے سے گویا کہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح نیکی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آدمی ترقی کرتا ہے، اسی طرح سے گناہ کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔
ایک مرتبہ اس نے توبہ کی، آگے بڑھا، واپس گناہ ہوا، واپس توبہ کی، واپس آگے بڑھا، واپس گناہ ہوا، واپس توبہ کی، واپس آگے بڑھا۔ تو بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ پر توبہ کر کر کے وہ اللہ کے قریب بن جاتے ہیں، گناہ پر توبہ کر کر کے اللہ کے، اس لیے اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں پڑھا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی توبہ ہو، جب بھی گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کر لیں، سچے دل سے معافی کر لیں۔ بس یہ رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کریں، آخری دن بچے ہیں، اسی طرح سے یہ جمعہ کی رات بھی آ رہی ہے، طاق رات بھی آ رہی ہے، 25ویں رات، اسی طرح سے 27ویں رات میں بھی وہ شب قدر کا ہونا احتمال ہے، اور آخر میں 29ویں رات، یہ 3 راتیں طاق آ رہی ہیں۔ تو رمضان کی آخری راتوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنی عبادت کریں، وقت ضائع کرنے سے اور گناہوں میں لگنے سے یہ پرہیز کریں، دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔